مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل یہ سیگمنٹ ہے قرآن سے روحانی علاج۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک ایسی صورت یا کوئی ایک ایسی آیت بیان کی جاتی ہے کہ جو مختلف مسائل کے حل کے لیے وہ پڑھی جاتی ہے۔ آج جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ جی ناظرین، سورۃ الفاتحہ مختلف امراض میں بھی پڑھی جاتی ہے، مختلف مقاصد کے حصول کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اور کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سورۃ الفاتحہ کو مخصوص تعداد میں اگر پڑھا جائے تو اور پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ مسئلہ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بات کریں اگر گھریلو حوالے سے اور میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، تو میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اگر برداشت نہ کیا جائے تو یہ آپس کی ناراضیاں بڑھتے 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 اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتائج بہت بھیانک سامنے آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہو، یا شوہر گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہو، یا شوہر کسی برے کام میں مبتلا ہو چکا ہو، تو اب بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر نیک بن جائے، لڑائی جھگڑے کی عادت ختم ہو جائے شوہر کی، اور گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے۔ تو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکیاں ہیں وہ ناچاکیاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ دیکھیں ناظرین، خاوند اگر بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہو، برے کاموں میں پڑ گیا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہو، تو اب زوجہ نے یہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ شروع کریں۔ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ آپ اپنے شوہر کو پلائیں، خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ الکریم شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا، اور میاں بیوی کے درمیان الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اچھا، یہاں اب ایک احتیاط، ایک حکمت عملی بھی میں عرض کرتا چلوں۔ جب زوجہ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے تو اب شوہر بلکہ کسی کو بھی اس وظیفے کا، اس روحانی علاج کا پتہ نہ چلے، ورنہ غلط فہمی کے سبب پھر پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ پہلے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے رکھ لیں، پھر جب جب موقع ملے اور پھر آپ یہ شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی، اور شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے تعلق سے بھی یہ عمل ہے۔ اسی طرح اب یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گھر میں اگر دیگر افراد ہیں، وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد بھی نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، نیک بن جائیں، تو اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ خاوند کے علاوہ گھر کے دیگر افراد کو بھی پلایا جا سکتا ہے، اور یہ دم کر کے پانی گھر کے دیگر افراد کو بھی، بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان کے درمیان میں بھی آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور لڑائی جو جھگڑے ہیں یہ بھی سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلائیں گھر کے دیگر افراد کو، شوہر کو، بچوں کو۔ انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔
کریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ حافظہ مضبوط ہونے کے لیے وظیفہ چاہیے۔ حافظہ مضبوط ہونے کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا جو ہے نا دماغی طور پہ تھوڑا کمزور ہے، پڑھ نہیں سکتا، لفظ جو ہے نا اس کو بولنے نہیں آتا، زبان جو ہے نا اس کی صاف نہیں ہے۔ اچھا، دماغی طور پر بھی کمزور ہیں، زبان بھی صاف نہیں، یعنی لکنت کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اس کا بھی روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے اپنے بھائی کے لیے میں نے پوچھنا ہے، کاروباری کوئی بندش ہے، کاروبار کوئی 8-9 سے نہیں ہے بالکل۔ حافظ محمد ندیم نام ہے، والدہ کا نام ہے نسیم بیگم۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی کا استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سارا استخارہ کرانا تھا، اپنی ہمشیرہ کا کرانا ہے، 10 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کا نام روبینہ بی بی ہے، والدہ کا نام شناز بی بی ہے۔ صحیح ہے، روبینہ نام آپ نے بتایا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں جو سکول جاتے ہوئے بھی ضد کرتے ہیں اور گھر میں سکول کا کام وغیرہ نہیں کرتے ہیں، شرارتیں وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بہت کوشش کی ہے کہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا لائن پہ لاؤں، لیکن کوئی لائن پہ نہیں لگ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب سمجھانے کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ بچوں کی نیچر کے مطابق، ان کی نفسیات کے مطابق گفتگو کی جائے، پھر ان کی نفسیات کے مطابق ان کو سمجھایا جائے۔ یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے بچوں کو سمجھانے کے حوالے سے، اور اپنی جو بات بچوں سے منوانا چاہ رہے ہیں کیسے منوانی ہے، باقاعدہ پورا ایک یوں سمجھیے ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں۔ تو بہرحال وظیفہ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اور ڈائری قلم ساتھ رکھیے گا، پھر جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ نیکسٹ کال۔ میں بیرون ملک آیا ہوا ہوں، کام نہیں مل رہا مجھے۔ میرا نام نور محمد ہے اور میری اما جان کا نام نسیم اختر ہے، گزارش ہے استخارہ فرما دیجیے۔ صحیح ہے، کام نہیں مل رہا، بیرون ملک میں ہے، نور محمد آپ نے نام بتایا۔ جی ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین، آپ کے استخارے ابھی کیے جائیں گے، جب تک آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے کشائش رزق کا بہترین روحانی علاج۔ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام یا حیو، یا قیوم اور یا وہابو۔ یا حیو، یا قیوم اور یا وہابو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوگی اور کشائش رزق حاصل ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کے 3 صفاتی نام یا حیو، یا قیوم اور یا وہابو، یہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوگی، کشائش رزق حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کشائش رزق یعنی رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اللہ پاک کے صفاتی نام آپ کو بتائے گئے، اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالس تھیں، روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، حافظہ مضبوط ہو جائے، یہ کال آئی تھی، تو اس کا روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیے، اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ 11 مرتبہ یا قویو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، نسیان جو ہے نا، نسیان یہ بھولنے کی جو بیماری ہے، یہ عصیان سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہو تو گناہوں سے بھی بچنا پڑے گا، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہیں، دعا بھی کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس وظیفے پر بھی عمل کیجیے گا، دیکھیں حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے جو دماغی طور پر بھی کمزور ہے اور زبان بھی صاف نہیں ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ دماغی طور پر کمزور ہو، ذہن اس کا کمزور ہو، تو آپ ایک کام کیجیے گا،
دونوں میں سے کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچے کو پلائیں، ذہنی طور پر بچے ماشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے اور جو بھی دماغی کمزوری ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ زبان صاف نہیں ہے، بچے کی زبان میں لکنت ہے، صاف نہیں بولتا، تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نماز فجر کے بعد یہ آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم زبان کی لکنت کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی ہیں ندیم نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم، تو کاروباری بندش تو نہیں ہے؟ دیکھیں ان کا استخارہ کیا آپ کے بھائی کا، تو اللہ کا شکر ہے کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، ان کے ساتھ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کاروباری میں برکت کے حوالے سے، وہ یہ کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یا اپنے بھائی نے پڑھنا ہے، نماز فجر بعد جماعت ادا کریں اور 10 مرتبہ یا باسطو نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور کوئی ان کے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی جادو بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ حصول اولاد کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے وظیفہ عطا فرمایا کہ جو کوئی بے اولاد ہو، اولاد نرینہ کی خواہش ہو، تو جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، اسکول کا کام نہیں کرتے، اب ظاہری معاملات بھی آپ نے دیکھنے ہیں، کال آپ نے کی تھی، وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں، جب نافرمان بچہ ضدی بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں اور سورۃ البروج کی یہ 2 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ اتنی آواز کے ساتھ آپ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 ڈیز تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، آپ بچوں کے اندر انشاءاللہ الکریم تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے، جو بے جا ضد کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، نور محمد نام بتایا کہ بیرون ملک میں ہوں، کام نہیں مل رہا، دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیے گا آپ، اور رزق میں برکت کا کام مل جائے آپ کو۔ اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ملازمت کے حصول کے لیے، جاب کے مل جانے کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا، نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب آپ یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے روزگار کے اسباب بن جائیں گے اور آپ کو جاب مل جائے گی۔ اچھا، ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں، اور یہ میسیج چند ایک میں شامل کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ جاب نہیں ہے میرے شوہر کی، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ابھی بتایا بھی تھا تھوڑی دیر پہلے، وہی یہ وظیفہ آپ کے شوہر کے لیے بھی ہے کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے روزگار مل جائے گا۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بھائی جان 1 سال سے پریشان ہوں، بشیر نام ہے، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں، استغفار کی آپ کثرت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اگر شوہر ناراض ہو تو اسے راضی کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں شوہر اگر ناراض ہو تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، ناراضی ختم ہو جائے گی، 1 شاٹ آپس کے جو بھی ساری غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے، گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ پھر بھی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کر لیں، بیوی ناراض ہو تو پھر شوہر یہ عمل کر لیں، رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا نام ہے امیس،
اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نوکری نہیں لگ رہی. اللہ پاک آسانی فرمائیں. حصول روزگار کے لیے ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں آپ کے بھائی جان. انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ روزگار بھی لگ جائے گا، ملازمت مل جائے گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. استخارہ کرانا تھا. یہ نانے کے بار بار کبھی بازو میں درد اور کبھی سینے میں درد، کبھی کہیں پر درد ہو جاتا ہے، اور پیلیا بھی بتایا ہوا ہے. تو نانے کا نام یونس اور اس کی امی کا نام ہے میزا. نانا کا مسئلہ ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی پیلیا کے حوالے سے آپ کو ابھی بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. ایسے ہے کہ گھر کے حالات بھی بہت زیادہ ڈاؤن چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کاروباری بندش ہوئی پڑی ہے. میرے والد کا نام ہے فدا حسین اور والدہ کا نام ہے کلثوم بیوی. پلیز اس کا استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ مسائل ہیں، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عارف ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے. جی میرا کافی دیر سے نا تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، کاروبار بھی بالکل بند ہے. صحیح ہے، کاروباری مسائل اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں حارث بھائی. نیکسٹ کال. میرا نام سلطان احمد ہے، میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے بیماری کے حوالے سے. تقریباً 10 سال سے بہت زیادہ بیمار. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. جی میرا نام سید عارف علی ہے، والدہ کا نام سیدہ سلمہ جبی ہے، اور میں بیمار رہتا ہوں. میں جاب کو چھوڑ کے کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہوں، میرے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. محمد نوید درد کر رہا ہوں. جی میرا چھوٹا بھائی محمد حسیب ہے، اس کی والدہ کا نام سرور بی بی ہے، اور یہ چھوٹا بھائی عرب شریف کام کے لیے جانا چاہ رہا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ سفر کرنا. صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. آپ بھی درود پاک پڑھیے جب تک آپ کو دکھاتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا ایک بہترین قسم کا پیغام. جی یا شافی الامراض 100 بار روزانہ صبح و شام پڑھ کر ڈینگی کے مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 3 دن میں شفا ہوگی. اول آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیجیے. سورۃ الرحمن مریض کو پڑھ کے سنائی جائے تو وہ 3 دن میں انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا. پڑھے وہ جو درست مخارج سے ادا کرتا ہو. ڈینگی کے حوالے سے یہ تھا خاص وظیفہ جو ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی زبانی سنا. تو بالخصوص ڈینگی کے جو مرض میں مبتلا ہے نا، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں. اور ہمارے وہ ناظرین جو چاہتے ہیں کہ ہم اس مرض سے، اس وائرس سے ہم بھی محفوظ رہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ڈینگی کے مرض سے، اس ڈینگی وائرس سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں نا، اس وظیفے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بھی الحمدللہ عز و جل خاص تعویذات دیے جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مریض صحتیاب ہو رہے ہیں، تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے نانا کے حوالے سے کہا تھا. یونس نام ہی ان کا. مختلف امراض میں مبتلا ہیں، کبھی بازو میں درد ہے، کبھی جسم میں تکلیف ہے، کبھی ان کو پیلیا کی بھی شکایت ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا آپ کے نانا کا، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. عمر کا بھی دیکھیں ایک تقاضا ہوتا ہے، جسمانی امراض بھی ہو جاتے ہیں اس عمر کے اس حصے میں آ کر. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. کوئی روحانی مسئلہ، جادو، جنات، عملیات، اثرات وغیرہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو خاص پیلیا کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر آپ جیسے آپ نے قول کیا آپ کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہیں، تو آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر، یعنی سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دونوں وقت، یعنی جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں آپ کے نانا، تو اب سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا کھانا آپ نانا کو کھلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ جو پیلیا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. ہیپاٹائٹس کا مرض جاتا رہے گا. یہ پڑھنا ہے آپ ایک تو. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے نانا جان خود وظیفہ پڑھ سکتے ہوں تو ان کو کہیے گا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معید ہو، یا معید ہو، یا معید ہو. جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، جو جیسے دائمی مریض کہتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے والا، تو اس کے لیے وظیفہ بہترین ہے.
تو یہ وظیفہ آپ کے نانا نے پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، بندش کا بھی معاملہ ہے۔ فدا حسین نام بتایا تھا آپ نے والد صاحب کا، دیکھیں آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا گیا، گھر کے بھی حالات دیکھے گئے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ جو مسائل اور جو گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں نا، یہ بہتری کی طرف آ جائیں، اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے اولاً قرآن پاک کی بھی تلاوت کیجئے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کیجئے، گھر میں اطمینان اور سکون قائم ہوگا۔ اور یہ وظیفہ بھی شامل کرنا ہے آپ نے اپنے معمولات میں کہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ گھر کے دیگر افراد بھی یہ وظیفہ پڑھا کریں، گھر کے حالات الحمدللہ عز و جل چند دنوں میں بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے حارث نام بتایا تھا کہ 8 ماہ ہو چکے ہیں، کاروباری مسائل کا سامنا ہے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے جی، نظر بد کی وجہ سے بھی کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، صدقہ راہ خدا عز و جل میں دیں، امانت داری دیانت داری کے ساتھ اپنے کاروبار کو اپنے بزنس کو آپ لے کر چلیں۔ اچھا، اور وظیفہ بھی چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے تسبیح ملائکہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے تسبیح ملائکہ یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، طلوع صبح صادق کے بعد بھی پڑھ، یعنی جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہونا، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ یہ تسبیح ملائکہ پڑھ لیں، آپ یہ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاشی معاملات کیسے الحمدللہ عز و جل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سید عارف علی بھائی بتایا تھا نام، کہ میں جاب چھوڑ کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو بالکل ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کیجیے۔ نوید بھائی تھے، آپ نے کہا کہ چھوٹا بھائی ہے، یہ کام کے سلسلے میں عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی کافی سارے میسیج آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اولاد ہوتی ہے اور ایک یا 2 دن کے بعد پھر وہ انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالی، بہت شاندار یہ رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے نا، تو اس میں الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ حصول اولاد کے حوالے سے بھی وظائف اس میں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں، جو بے اولاد ہیں حصول اولاد کے لیے بھی وظائف موجود ہیں۔ پھر اسی طرح بالخصوص بے اولادی کے اور حفاظت حمل کے بھی الحمدللہ عز و جل کافی سارے اس میں وظائف موجود ہیں۔ اور جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، اولاد ہونے کے بعد بچے جیسے انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کا بھی چلے میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب امید قائم ہو تو سورۃ الانشقاق کے ابتدائی 5 آیات یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کی بھی حفاظت رہے گی اور بچوں کی ولادت میں بھی آسانی رہے گی۔ 1 سال سے ہاتھ کا درد ختم نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہاتھ میں دیکھیں اگر کسی کے درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں خارش کے حوالے سے ایک پیکیج اور اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں فیملی فزیشین اور اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ظہور احمد کھتری صاحب کے ساتھ۔ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت مختلف قسم کے امراض کے حوالے سے وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بتایا جاتا ہے، تو ان کے پاس بھی اسی حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ خارش جو آج کل عام ہوئی ہوئی ہے نا، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی اور ان سے کس طرح نجات حاصل کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے، ایک تو انسان صحت کے اصول کے تحت صفائی نہیں ہوتی، ان ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی جس کی وجہ سے 2 میجر جو ہے جو بیماریاں ہیں خارش کی، ایک تو
स्केबीज जिसको कि मुतादी खारिश कहते हैं, सही, और एक फंगस जिसको कि फफूंदी कह सकते हैं, सही, ये हमारे माशरे में कॉमन हो जाती है, ना सिर्फ कराची में बल्कि मैं समझता हूँ पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में। यानी कि फंगस और स्केबिस ये ज्यादातर देखने में आती है। ठीक, और ये खारिशें उन लोगों को ही ज्यादा होती है जिनके यहाँ से तो सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जाता है, या फिर एक घर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, छोटी जगह पे ज्यादा लोग रह रहे होते हैं, उनके हवादार नहीं होते, उनके घर में पानी की सही निकासी नहीं होती और उनके घर में पानी की सप्लाई वगैरह सब मुतासर होती है। ये इरशाद फरमाइए कि मुख्तलिफ किस्म के पानी का इस्तेमाल, खानों का इस्तेमाल, इसकी वजह से भी कोई खारिश का मसला होता है? खाने पीने से तो ऐसे डायरेक्टली जब तक कि इन्फेक्टेड फूड ना खाया जाए शायद तो जब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो इन्फेक्टेड फूड खा रहा है तो जाहिर है फिर खाली खारिश ही क्या, फिर तो पेट के भी अमराज हो सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह बुखार का भी अमराज आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो फूड किस किस्म की ले रहा है, तो बराह रास्त इसका फूड से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये बताएं कि रूहानी इलाज जो लोग करवाते हैं इसमें आप क्या फरमाते हैं? अगर हम देखें साइंस की तरक्की को तो चंद वर्ष ही हुए जो एकदम इतना इनकलाब बरपा हुआ, लेकिन उससे पहले क्या इलाज नहीं होता था, उससे पहले भी होता था। आका करीम ने नुस्खे दिए हैं जो कि रूहानी इलाज है कुरान के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यकीनन अल्लाह के कलाम में तो बहुत ही ज्यादा ताकत है। अगर हम किसी को दवा देते हैं तो दवा भी तो अल्लाह के हुक्म से काम करती है, और वो दवा भी तो अल्लाह के हुक्म से शिफा देती है, तो अल्लाह के कलाम में शिफा क्यों नहीं है? आप भले कितनी भी अच्छी दवा देते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा शिफा नहीं होगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खारिश के हवाले से या फोड़े फुंसे हो जाते हैं या इस किस्म के जो जल्दी अमराज होते हैं ना, इसके लिए अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या रकीबू, या रकीबू, या रकीबू, या रकीबू, ये 3 मरतबा पढ़े अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। तो खारिश का मरीज जो है वो अपने ऊपर दम कर ले या किसी से करवा ले, खुद नहीं कर सकता तो कोई दूसरा भी इसके ऊपर पढ़कर दम कर सकता है। तो रूहानी इलाज के लिए ये जो वजीफा है इसको इस्तेमाल कीजिए और डॉक्टर साहब से भी राब्ते में रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस रूहानी इलाज के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह का कलाम और दवा अगर साथ साथ रखी जाए तो रिजल्ट उससे बहुत अच्छे होंगे। आपने जो वजीफा इरशाद फरमाया है, इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने पेशेंट्स को बताया करूं कि भाई ठीक है आप दवा तो ले रहे हैं लेकिन आप ये पढ़ लिया करें, अपना बदम कर लिया करें, तो अल्लाह मजीद आपको शिफा याबी देगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये वजीफा भी बताएं। दावत इस्लामी का एक समझ लें इनाम है कि रूहानी इलाज का बाकायदा एक शोबा बना हुआ है और इस शोबे के अंदर फी सबीलिल्लाह बेशुमार मकामात पर तावीज़ात दिए जाते हैं, रूहानी इलाज किया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हो सकता है कि आप में से भी किसी को जल्दी अमराज ये लग चुके हों, जल्द ख़राब हो चुकी हो, या बाद औक़ात जिस्म पर जैसे दाने निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, तो ये वजीफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक और आयत मुबारक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसौनल इज़ाम लहमा थुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये आयत भी पढ़कर पानी पे दम करके पिएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम खारिश भी ख़त्म हो जाएगी और जो जल्दी अमराज हैं, जिस्म पर जो फोड़े फुंसियाँ निकल चुके हैं, वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे। और इसके लिए आप तावीज़ात अतारिया भी हासिल कर सकते हैं रूहानी इलाज के बस्तों से। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स। जी कॉल चलाइएगा। मेरी बहन की शादी हुई है, उसकी एक बेटी है और उसका अपने घर में कोई सुकून नहीं है, तो मेहरबानी करके कोई वजीफ़ा बता दें जो अपने घर में आराम से रहे। घर में सुकून के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मेरी वालदा का नाम अज़रा बेगम है। ये इस्तिखारा करवाना था कि मेरी जॉब नहीं लग रही, ये ज़रा देख लें कि क्यों नहीं लग रही। बड़े अरसे से तकरीबन मैं कोशिश कर रहा हूँ। सही। नेक्स्ट कॉल। मेरा एक बेटा है 4.5 साल का, तो वो गुस्सा बहुत करता है और दूसरा जो है ना कोई बात नहीं मानता, इसका कोई वजीफा बता दें। सही। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फरहान है, वालदा का नाम इरशाद बीबी है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। कारोबार नहीं है और टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त दिमाग में दर्द रहता है। नेक्स्ट कॉल। जी मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनीफ, वालदा का नाम मिराज। 2 साल से बीमार हैं, तो पता करना है ये रूहानी मसला। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा भी करते हैं, मैसेजेस भी हैं। चंद एक मैसेज भी शामिल कर लेता हूँ। ये हमारे एक इस्लामी भाई है, महबूब नाम है इनका। ये कहते हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि मेरी नानी जान कहती हैं कि सफ़र का महीना हम मर्दों पर बहुत भारी होता है, काले चने तकसीम करने चाहिए। देखिए अगर ये जहन बनाएं कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ये भारी है तो ये है बदशुगुनी। कोई महीना, कोई वक्त, ये इसको बुरा नहीं कह सकते, मनहूस नहीं कह सकते, इसे कहते हैं बदशुगुनी। जो बदशुगुनी में पड़ जाते हैं ना, फिर इसके भयानक नताइज बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। याद रखिए इस्लाम में इसकी कोई हकीकत
نہیں ہے. یہ وسوسے ہیں، یہ اس طرح کے خیالات ہیں، اور اس طرح کی باتیں ذہن میں لانے سے خود ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں لانا چاہیے، اور اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، کامل یقین ہونا چاہیے، اور ایسا مضبوط بھروسہ ہو کہ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، تکالیف یہ زندگی کا حصہ بھی ہیں، اور یہ زندگی کے ساتھ وابستہ بھی ہیں. ہمارا یہ نہیں بول سکتے کہ ماہ سفر میں اب ہم پر پریشانیاں آئیں گی تو بچنا چاہتے ہیں تو کالے چنے تقسیم کریں، یا مچھلیوں کو جو ہے نا وہ آٹے کی گولیاں بنا بنا کر ڈالیں. تو بہرحال اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. استغفار کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو استغفار کی کثرت بھی کیجئے. آئیے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیکیج ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر استخاروں کے جوابات آپ کو بتاتے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ سے جو حسن ظن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہ کس حالت میں ہے؟ جب زندگی تنگ محسوس ہو رہی ہے، جب ہر طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس دنیا ختم ہو چکی ہے، اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، تو انسان پر یہ کیفیت آتی ہے. بہت مرتبہ زندگی کے اندر کچھ مشکلات انسان کو ایسے گھیر لیتی ہیں، اس پر حالات اس طریقے سے اس کے اوپر تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار بس میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، میرے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں جا کے لوگ خودکشی کرتے ہیں. جو لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں، کوئی ٹرین کے نیچے آ کے، کوئی زہر پی کے، کوئی خود کو گولی مار کے، کوئی جو ہے وہ کسی انداز کے اندر جو خودکشی کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالات کی تنگی انہیں اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں جا کے ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. ان پر ایسی ذلت یا غربت یا بے بسی یا لاچاری یا ظلم و ستم مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لاچار اور بے بس شمار کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں تاکہ اس مصیبت سے نکل جائیں. اب یہ خودکشی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اچھا گمان رکھنا تھا انہوں نے اسے ختم کر دیا. جب تک بندے کو خدا سے امید باقی رہتی ہے تب تک وہ خودکشی نہیں کرتا، تب تک وہ اس انتہائی اقدام کی طرف نہیں جاتا. اور جب وہ گمان اچھا رکھتا ہے تو رب اس کے ساتھ پھر معاملہ بھی ویسا ہی کرتا ہے. اسی لیے آپ اگر غور کریں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، آپ ان کی لسٹ نکال لیں. جیسے پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر خودکشی کرنے والے کی لسٹ نکالیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1000، 1500، 2000 بندے مل جائیں جنہوں نے ایک سال میں خودکشی کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. آپ ان سب کا بایو ڈیٹا جمع کریں. آپ یقین کیجئے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، ان 1000، 2000، 10,000 لوگوں میں آپ کو کوئی عالم دین نہیں ملے گا، آپ کو خدا کی معرفت رکھنے والا نہیں ملے گا، آپ کو ان میں کوئی سچا صوفی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے والا اس میں آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیا ان کے حالات خراب نہیں ہوتے؟ کیا یہ جو حالات کی خرابی ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو گھر کی پریشانیاں ہیں، یہ جو بیوی بچوں کے مسائل ہیں، کیا یہ علماء کے ہاں نہیں ہوتے؟ کیا دینداروں کے گھروں میں نہیں ہوتے؟ ہوتے، لیکن وہ خودکشی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے انہیں اچھے کی امید ہوتی ہے، خدا سے اچھا گمان ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ خودکشی کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی ساری تعداد آپ کو وہ ملے گی جو دین سے دور ہوگی، جو خدا سے دور ہوگی، جن کا خدا سے تعلق بڑا کمزور ہوگا، خدا کی رحمت پہ ویسا بھروسہ ہی نہیں ہوگا جیسا ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے. تو اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ کس درجے کا عمل ہے اور انسان کی زندگی میں کتنا ایفیکٹو ہے، کتنا مؤثر ہے، کتنا اثر انداز ہونے والا ہے.
جی ناظرین، ڈپریشن اور ذہنی ٹینشنوں سے بچنے کے لیے ان مدنی پھولوں پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے جو مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں۔ روحانی علاج بھی ہمارا ہونا چاہیے، روحانی علاج کروانا بھی چاہیے، وظائف پڑھنے بھی چاہیے، ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں، آپ کے بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ بے سکونی سی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن گھر میں اگر سکون چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر میں کیسا سکون قائم ہوگا۔ اگر جاندار کی تصاویر لگی ہوئی ہیں تو وہ ہٹا دیں گھروں سے، کہ جس گھر میں جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم اس پر بھی غور کریں، اگر یہ غلطی ہم کر رہے ہیں تو اس غلطی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے گھر میں تو پھر بے برکتی بے سکونی ہوتی رہے گی۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، بالخصوص سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، کاشف نام، آپ نے بتایا تھا کہ جاب نہیں ہے، میرا استخارہ کیجئے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہی آزمائش ہے، کوشش اپنی جاری رکھیے گا اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا۔ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جی، ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے ملنے کے لیے۔ ایک تو سورۃ الواقعہ آپ نے پڑھنا ہے، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور دوسرا یہ کہ نماز چاشت کی پابندی کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز چاشت بھی ادا کریں، رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائیاں، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، 4 سال عمر ہے، غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، بات نہیں مانتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بچے کی اچھی تربیت، تفہیم، حکمت عملی کے ساتھ سمجھایا بھی جائے، اور جب بچہ سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، اور 21 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ ہمارے فرحان بھائی تھے، آپ نے کہا کہ کاروباری مسائل ہیں اور کاروبار نہیں لگ پا رہا، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، حصول روزگار کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یہاں تک کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو انشاءاللہ الکریم غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ اپنے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز، اور وقت بھی چونکہ اختتام کی طرف ہے تو میں جلدی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میرا نام صوبیہ ہے اور والدہ کا نام صفیہ ہے، کافی میڈیسن لی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا۔ تو شفا دواؤں ہی تھوڑی ہے، اللہ پاک کی دست قدرت میں۔ جب بھی آپ دوا پیے نا، آپ بھی اور دیگر ناظرین کو، چلیں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، تو جب بھی آپ دوا پئیں، صحیح، انجیکشن لگواتے ہیں، دوا پیتے ہیں، تو دوا پینے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، یہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ دوا شفا کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ انہوں نے میسیج کیا ہے، احسن شہزاد بھائی ہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے اور مالی حالات بھی بہت خراب ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 1 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے مختلف افراد کو آپ پلا دیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ انہوں نے میسیج کیا ہے، محمد جمال اتاری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے مہروں کا درد ہے، اس لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ لیکن مہروں میں، کمر میں اگر کسی کی تکلیف ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھے، کمر پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، اور جب بیدار ہوتا ہوں تو سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ وضو بنا کر سوئیں، اور دوسرا یہ کہ 21 مرتبہ یا متکبر یہ آپ پڑھ
لیا کریں، ڈر خوف جاتا رہے گا۔ میری بہن کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، 2 بار فالج ہوا ہے، سانس کا مسئلہ بھی ہے اور معدہ بھی بہت خراب ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا۔ فالج کے حوالے سے، معدے کی خرابی کے حوالے سے خاص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے جو 40 دن کا ہوتا ہے، یہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ کروائیں، انشاءاللہ الکریم آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ وظیفہ ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر، اب یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، تھوڑی ایک بڑا سا تھال لے لیں اور بڑی سی پلیٹ لیں اور اس پلیٹ پر آپ لکھیں گے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ سورہ زلزال مکمل لکھنی ہے آپ نے، کسی بھی مارکر سے، پوائنٹر سے آپ لکھ لیں۔ زردئی رنگ اور زعفران میسر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر یہ آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم فالج کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور پلیٹ لیں آپ لوہے کی یا اسٹیل کی، لے کر اس کے اوپر آپ سورہ زلزال لکھیں اور لکھنے کے بعد مریض دیکھیں، صرف دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ پنج تن پاک کا صدقہ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جو عاشقان رسول ڈینگی وائرس میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا اور دیگر مسائل کا بتایا یا اللہ پاک، خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔